بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اقبالیات کے لیکچر نمبر 4 میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقبال اور امت، یعنی علامہ اقبال جو ہے وہ امت کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے اور امت کا وہ کتنا درد جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتے تھے، اور اس درد کا کتنا اظہار اور کس طرح اظہار ان کی شاعری کے اندر ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقبال اور امت۔ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک چیز کو سمجھ لیں عزیز طلبہ و طالبات، کہ مومن کی مثال حدیث کے اندر مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ مومن کی مثال اس طرح بھی آئی ہے کہ مومن ایک دیوار کی طرح ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یعنی دیوار کی ایک اینٹ بھی نکل جائے، پوری دیوار جس میں سینکڑوں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اگر ایک اینٹ بھی نکل جائے تو وہ دیوار جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے یا اس کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ہر اینٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، ہر اینٹ کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے کہ ہر مسلمان ایک اینٹ جیسا ہے پوری دیوار کے اندر، پوری امت کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلے تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مومنین کی مثال جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کے پاؤں میں درد ہو، آپ کی ٹانگ میں درد ہو تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، آنکھ اس کو محسوس کرتی ہے۔ آپ کے سر درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ چین فیل نہیں کرتا۔ تو ایک جسم کے ایک حصے کا دوسرے حصے سے کتنا کنیکشن ہے، تو مومن کی مثال بھی اس طرح دی گئی ہے کہ مومنین جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے۔ تو مومن جہاں بھی ہو، مومن ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ امریکہ بیٹھے ہیں، آپ مدینہ بیٹھے ہیں، آپ مصر میں بیٹھے ہیں، آپ ساؤتھ افریقہ بیٹھے ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ نے اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے تو آپ امت مسلمہ میں شامل ہو گئے ہیں، آپ امت بن گئے ہیں، آپ ایک قوم بن گئے ہیں۔ جو ہماری امت ہے وہ دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے ہم قومیں کیا ہوتی ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ قوم بنتی ہے رنگ سے، علاقے سے، یا کہہ لیں کہ نسل سے۔ ایک رنگ ہے، مطلب ایک گورے ہیں، گوری ایک قوم ہے، کالے ہیں، کالے ایک قوم ہے۔ پھر علاقے سے، یعنی یہ خاص علاقہ ہے، یہ پاکستانی قوم ہے، یہ خاص علاقہ ہے، یہ بلوچ قوم ہے، یہ پٹھان قوم ہے، یہ خاص علاقہ ہے، اس خاص علاقے میں چینی قوم رہتی ہے۔ تو علاقے سے قومیں بنتی ہیں، یا رنگ ان کا چمڑی چٹی ہے یا کالی ہے، اس سے قومیں بنتی ہیں۔ پھر اسی طریقہ نسل سے، یہ فلانے قبیلے کے ہیں، یہ فلانے کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے باپ دادا وہ تھے، یہ ان کی اولاد ہے، یہ جٹ برادری ہے، یہ فلانی برادری ہے، یہ فلانی برادری ہے۔ تو اس طرح بنتی ہیں، یعنی نسل سے بنتی ہیں، رنگ سے بنتی ہیں، علاقے سے بنتی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو امت ہے، جو امت مسلمہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے، امت جو ہے وہ رنگ، علاقے اور نسل سے نہیں بنتی۔ چٹی چمڑی والا اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ امت میں، اس قوم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی کالا اگر یہ کلمہ پڑھ لے وہ ہماری امت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی پاکستان میں بیٹھا یہ کلمہ پڑھ لے تو امت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا یہ کلمہ پڑھ لے تو وہ امت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی جٹ کلمہ پڑھ لے، بلوچ کلمہ پڑھ لے، پٹھان کلمہ پڑھ لے، کوئی بھی، بس آپ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ امت میں شامل ہیں۔ اس میں نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی نسل ہے۔ تو یہ امت ایک بہت بڑی قوم، تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، جس طرح ہم پاکستانی قوم، بلوچ قوم، پٹھان قوم، امت ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ اس امت کے کنسیپٹ کو یاد کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، اس کو تھوڑا سا ذکر کر کے ہم آگے چلیں گے کہ علامہ اقبال کے ذہن میں کانسیپٹ کیا تھا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ یعنی علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ صرف پاکستان ہمارا ہے یا صرف یہ ہندوستان ہمارا ہے، نا، سارا وطن ہمارا ہے، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، کہ ہم تو اللہ کے خلیفہ بن کے اس دنیا میں آئے ہیں اور پوری دنیا میں ہم نے راج کرنا ہے، ساری دنیا ہماری ہے، ساری دنیا میں ہم نے جو ہے وہ اسلام کا اور اللہ کے رسول کا جو ہے وہ نظام لے کر آنا ہے۔ تو مومن کا کنسیپٹ آفاقی ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ مومن کا کنسیپٹ بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا سوچتا ہے، وہ صرف ایک خاص حد تک نہیں سوچتا، وہ پوری دنیا کے متعلق سوچتا ہے۔ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی، آفاقی مشن، آفاق۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ تو مومن کے اندر ایک پورا جہان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہاں بیٹھا ہوا جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا کشمیر کے اندر درد محسوس کرتا ہے، افغانستان کے اندر درد محسوس کرتا ہے، جہاں جہاں شام میں، جہاں جہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، برما میں جہاں کہیں بھی، وہ ان کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمان اس طرح ایک امت کے رشتے کے اندر پروئے جاتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں،
تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے، بڑی خوبصورت انداز سے ایک شاعر نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اب ہم آ جائیں، اقبال امت کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ برے صغیر کے مسلمانوں کو بھی اکٹھا ہونا دیکھنا چاہتے تھے، وہ باہر کے مسلمانوں کو بھی ایک ملت بننے کی دعوت دیتے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں اقبال کا خواب کیا ہے؟ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہو جائیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ بلوچی ہیں، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ سعودیہ ہے، یہ یمن ہے، یہ ملائیشیا ہے، نہیں، ایک ہو جائیں۔ ایک ہو جائیں کون؟ مسلم امت ایک ہو جائے، کیونکہ وہ ہے ہی ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی قرآن، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک، جب قرآن ایک ہے، ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، تو ہم کیوں نہیں ایک؟ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سب بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو ایک خدا والے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک خدا ہے تو ہم نے متحد رہنا ہے، ہم نے 2 یا 3 میں نہیں بٹنا۔ تو ایک ہو مسلم حرم، خانہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی، اللہ کے نظام کی حفاظت کے لیے ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں۔ اگر سارے کافر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر وہ اسرائیل کے لیے سارے کافر جو ہے وہ متحد ہو سکتے ہیں اور وہ فلسطین پر قبضہ کر سکتے ہیں، تو مسلمان کیا فلسطین کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اگر سارے کافر جن کے آپس میں بے شمار ڈفرینسز ہیں وہ پھر بھی ایک کاز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو حرم، اپنے مرکز، اپنے دین، اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے اقبال کہتا ہے مسلمان ایک ہو جائیں، حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، پورا جغرافیائی دریائے نیل سے لے کے کاشغر تک، ٹھیک ہے نا، ہزارہ و سمرقند تک، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک سارے مسلمان ایک کاز پر، ایک مشن پر، ایک کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ ہے حرم کی پاسبانی، یعنی دشمن کا مقابلہ اور اپنے دین کو غالب کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ تو یہ اقبال کا امت کا کنسیپٹ ہے، وہ ایک قوم کی۔ ہاں، علامہ اقبال نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی، پاکستان کا خواب دیکھا، لیکن بڑے پیمانے پر وہ پوری مسلم امہ کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جب خلافت کی بات ہوئی، جب ترکی کے اندر خلافت ٹوٹی، تو اس ٹائم اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا، خلافت کی بات کی، ان کو سپورٹ کیا۔ اس سے پہلے جب بھی انٹرنیشنل ایشوز آتے تھے تو علامہ اقبال نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، جتنے مسلمان ہیں جہاں جہاں دریائے نیل، سمرقند، بخارا، کاشغر، سارے مسلمان ایک ہو کر حرم کی حفاظت کے لیے اکٹھا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نمبر 2، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ رنگ سے قومیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی بات علامہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رنگ اور بو ہے، کہ جو یہ رنگ ہے، یہ چٹا ہے، یہ گورا ہے، یہ فلانا ہے، نہیں، یہ بت ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بت ہیں۔ آج کے بت، پرانے زمانے میں بت ہوتے تھے لکڑی کے یا پتھر کے، علامہ اقبال کہتا ہے آج کل بت یہ بن چکے ہیں کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانی قوم کو ہوں، میں فلانی قوم کو ہوں، میں فلانے ملک کا ہوں، بس میں اس سے آگے کچھ نہیں سوچوں گا۔ ٹھیک ہے، وہاں مسلمان مظلوم ہے تو ہوتے رہے، مجھے اپنا نفع دیکھنا ہے، میں نے اپنے ملک کا سوچنا ہے، میرے اپنے ملک کا سوچنا ہے، مجھے دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ بت ہے، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ ایک ملت کے اندر، ایک امت کے اندر گم ہو جاؤ۔ اگر ایک ملک ایٹمی پاور ہے تو اگر 56 اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں تو آپ اندازہ کریں کہ دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ وجہ کیا ہے ہماری ذلت کی، ہماری تقسیم کی اور ہماری اس ذلت و رسوائی کی کہ ہم مسلمان ہی آپس میں متحد نہیں ہیں۔ ہم شیعہ سنی کے نام پر، فرقہ وارانہ فسادات کے نام پر تقسیم ہے، فلانے فرقے کا، فلانے فرقے کا، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، اور پھر اس طرح کے فرقوں کے اندر، پھر قوموں کے اندر، پھر نسلوں کے اندر تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ اور آپ کو پتہ ہے دشمن کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور ان کے اندر حکومت کرو۔ جیسے 2 بیلوں کو جب وہ آپس میں متحد تھے، انہوں نے شیر کا مقابلہ کر لیا، جب 2 بیل آپس میں لڑ پڑے تو شیر نے اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی مار دیا، ایک اور ایک مل کے 11 ہو جاتے ہیں۔ تو بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، نہ کوئی تورانی ہے، نہ کوئی ایرانی ہے، نہ کوئی پاکستانی ہے، نہ کوئی افغانی ہے، سب مسلمان ہیں اور ایک ملت کے اندر گم ہو جائیں۔ یہ ہے علامہ اقبال کا کنسیپٹ کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں قوموں میں پیدا کیا ہے تمہاری پہچان کے لیے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا شعوبوں و قبائل لتعارفوا، کہ یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، تم فلانی قوم کے ہو، اس میں اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، فرقہ بندی ہے اور کہیں جاتے ہیں، یہ والی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔
علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو یورپ جیسا یا امریکہ جیسا یا مغرب کی جتنی اقوام ہیں ان جیسا نہ سمجھ لینا اپنی قوم کو. ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ وہ دوسری قومیں بنتی ہیں رنگ سے، نسل سے، علاقے سے، اور مسلمان قوم کیسے بنتی ہے؟ مسلمان قوم بنتی ہے کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ قیاس کہتے ہیں اندازہ. اپنی ملت کو اقوام مغرب کی طرح کا اندازہ نہ لگاؤ، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رسول ہاشمی کی جو قوم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کی جو ترکیب ہے وہ اور ہے، وہ اور چیزوں سے مل کے بنتی ہے. ترکیب کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے مل کے ایک مرکب کا بننا. تو جو مسلم امت کی ترکیب ہے وہ رنگ، نسل یا علاقہ نہیں ہے، اس کی کوئی اور ہی خاص ترکیب ہے جو کلمہ ہے. تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ علامہ اقبال کہتے ہیں. علامہ اقبال بڑی ایک زبردست بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے امت بننا ہے، جب آپ نے حرم کی حفاظت کرنی ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں نمبر 4 پہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. علامہ اقبال کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دین پر یا دین کی کسی تعلیم پر کمپرومائز کر جاؤ، بھائی ہم نے فلانوں سے قرضے لینے ہیں، فلانوں سے پیسے لینے ہیں، چلے ان کی یہ بات مان لیتے ہیں، یہ بات. دین پر اگر تم کمپرومائز کر لو، اپنی غیرت پر کمپرومائز کر لو، اپنے دین کے کسی حکم پر جو ہے وہ تم کافر کی بات مان لو کہ ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں، زمانہ بدل گیا، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اگر دین تم نے ہاتھ سے دے دیا اور تمہیں یہ دین دے کر آزادی مل گئی، سو کالڈ آزادی، تو سمجھ لو کہ تمہارا خسارہ ہو گیا. اس طرح کی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ہوگا. دین نہیں ہاتھ سے چھوڑنا. امت کو جو چیز اکٹھی کرے گی وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، تو ہم سب کو کس چیز نے اکٹھا کیا؟ سارے لوگ، سارے مسلمان، ہر طرح کے اختلافات بلا کر کیسے اکٹھے ہوئے؟ ہندوستان سے آ رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، اتنی قربانیاں، اتنا بڑا کام 1947 میں ہم نے کس نام پر کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کلمے کی نام پر. کلمہ وہ چیز ہے جو ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے. ہمیں کوئی سیاسی لیڈر، کوئی اور چیز، کوئی کاز مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی. مسلمانوں کو اگر کوئی چیز اکٹھا کر سکتی ہے تو وہی جس سے مسلمان امت بنتے ہیں وہ ہے کلمہ. تو پاکستان بھی جب سارا متحد ہوا تو وہ کلمے کے نام پر ہوا. تو اقبال بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے دین ہی، اپنا کلمہ ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا اور چیزوں کے سمجھنے لگ پڑے کہ صرف جناب میں کپڑے اتار لینے سے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینے سے آزادی مل جائے گی اور ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے، اور اپنا دین چھوڑ دیا، بڑی بڑی ڈگریاں لے لینے سے اور بڑے بڑے یہ چیزیں کر لینے سے صرف یہی سب کچھ ہے، اور اپنا دین اپنے اندر سے سوزے لا الہ نکال دیا اور مغرب کے پیچھے بھاگنے لگ پڑے، تو تمہارا خسارہ ہو جائے گا. اپنا مرکز نہیں بولنا، اپنا مشن نہیں بولنا، اپنا مقصد نہیں بولنا. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، اگر دین چھوڑ کے آزادی ملتی ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. پھر اقبال کہتے ہیں بڑا خوبصورت، امت کا درد اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے. کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا. بڑا پردرد شعر ہے علامہ اقبال کا. شاید علامہ اقبال اس سے اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں یا کسی اور کو مراد لیتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کل نا ایک دیوانہ سا آدمی اللہ کے نبی کی قبر پر یعنی مدینہ جا کر جالیوں کے سامنے رو رہا تھا، رو رو کے اللہ کے نبی سے فریاد کر رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، کہ مصر والے، ہندوستان والے جو امت کی بنیادیں تھیں وہ گرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مصر والے ہیں، ہم بنگلہ دیش والے ہیں، ہم پاکستان والے ہیں، ہم افغانستان والے ہیں، ہم یمن والے ہیں، بس ہمارے میں بس یہی رشتہ ہے، تم اور ملک ہو ہم اور ملک ہیں، ہمارا کوئی امت والا رشتہ نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ فلانے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہوتا رہے جی، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہوتا رہے جی، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ خود ہی حل کر لیں گے. تو علامہ اقبال یہی رونا روتے ہیں کہ مسلمان قوموں کے نام پر اور علاقوں کے نام پر جس طرح یورپ والے قومیں بناتے ہیں، ہم نے بھی ویسے قومیں بنانا شروع کر دی. ہم بھول گئے کہ ہم ایک امت تھے اور ہمیں کلمہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اکٹھا کرتا ہے. تو کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا. ایک بندہ اللہ کے نبی سے جا کے رو رو کے فریاد کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ جس امت کا، جس بھائی چارے کا کہ مدینہ والے، مکہ والے بھائی بھائی ہیں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے. جو آپ کنسیپٹ دے کے گئے تھے وہ آج ختم ہو گیا ہے اور مصر والے اور ہندوستان والے امت کی بنیادیں گرا رہے ہیں. پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ زائران حریم مغرب
1000 رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے یورپ والے ہمارے 1000 لیڈر بنے، 1000 دفعہ ہمارے رہبر بنے، جو اللہ کے نبی سے واقف نہیں ہیں، جو اے اللہ کے رسول تیری سیرت سے آشنا نہیں ہے، جو تجھ پر ایمان نہیں لائے، وہ ہمارے لیڈر کبھی نہیں بن سکتے۔ تو یہ اس کا اگلا شعر ہے جو میں نے یہاں نہیں لکھا۔ پھر اور بڑے خوبصورت شعر ہیں علامہ اقبال کے امت کے حوالے سے، مختصراً ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک جنگ ہوئی طرابلس کے اندر 20ویں صدی کے اندر، اور مسلمان بڑی تعداد میں شہید ہوئے، تو علامہ اقبال اپنا درد اس کے لیے اظہار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے ملنے گیا تو اللہ کے نبی نے مجھے ایک پیالہ گفٹ کیا، اس کے اندر لہو تھا، اور لکھتے ہیں جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یعنی علامہ اقبال رو رہے ہیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں کے شہیدوں کا خون بہہ رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیڈر جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ پھر یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ پھر علامہ اقبال کہتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر امت کا درد ہونا چاہیے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کو تکلیف پہنچے، باسیت امت ہمیں درد دل میں فیل کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں جناب، ہم انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور کشمیر میں ہمارے بھائی بہن جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، یعنی ہمیں درد ہی نہیں ہے، بس ہم ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ شیئر کر دی، بات ختم ہو گئی، تو درد نہیں ہے۔ جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، تو علامہ اقبال دل میں محسوس کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مبتلائے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ کہ کہتا ہے کہ آپ بھی امت کے لیے آنکھ بن جائیں، جیسے جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، اسی طرح مسلمان کو جہاں کہیں تکلیف ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، یعنی کہ امت جو ہے وہ بس باتوں کی حد تک اور روایتیں کہ فلانے نے ایسا کر دیا، فلانے نے ایسا کر دیا، طارق بن زیاد نے یہ کیا، محمد بن قاسم نے یہ کیا، وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ آج کوئی طارق بن زیاد نظر نہیں آتا، آج کوئی محمد بن قاسم کیوں نظر نہیں آتا؟ تو حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو یہ علامہ اقبال کی کچھ اشعار ہیں امت کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امت کا درد اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام رنگ، نسل اور علاقے کے اختلافات بھول کر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اکٹھا کرے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔